اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک المحمود المالک الودود مصور کل مولود ومالک کل مطرود ساطح المہادی وموقد الاوتار ومرسل الامطار ومسہل الاوتار عالم الاسرار ومدرکہا ومدمر الاملاک ومہلکہا ومقبر الدہور ومقررها ومورد الامور ومدبرها الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الذي اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصوده سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیبنا و حبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على وصیہ وخلیفتہ وابن امہ امیر المومنین امام المتقین قاتل المشرکین قائد الغر المحجلین وارث المرسلین وارث علم النبیین علم الاولین والآخرین حبل اللہ المتین ازہد الزاہدین زین الموحدین امیر المومنین مولا القونین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا علی لعنت اللہ اعدائہم ومنکر فضائلہم مقصرین ملعونین وغاصب حقوقہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الاعلی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون مل کے بلند تر صلوات پروردگار اس ذکر کے صدقے میں
تمام مومنین و مومنات کی توفیقات و خیر میں اضافہ فرمائے، تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اس ذکر کے صدقے میں میرے مولا جلد از جلد وارث ذکر و اہل ذکر کے جلد ظہور فرما۔ میرے مولا اس ذکر کی عظمت کا واسطہ ہم سب کی غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما، والدین مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ ذکر کی عظمت کے صدقے میں ہمیں ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ ہمارے حقیقی وارث قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، میں نے آپ کے سامنے وقت بھی کافی ہو چکا، مختصر سے گفتگو کہ قرآن کلام پاک میں سورہ الانعام چھٹا سورہ، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 31 میں، ارشاد رب الارباب ہو رہا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، دھوکے میں ہیں۔ کون سے لوگ؟ کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ کیا ترجمہ؟ کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ کس کی ملاقات؟ اللہ کی ملاقات۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، اور اس وقت تک انکار کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اچانک سائعہ آ گئی، اچانک ساعہ آ گئی۔ اس وقت تک انکار کیا کہ اچانک ان پر ساعہ، یہ میں اس عربی کے لفظ کو ویسے ہی استعمال کر رہا ہوں کہ اچانک ان پہ ساعہ آ گئی، سین الف عین بولتے ساعہ آ گئی، اس وقت تک انکار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، کہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا اور اس وقت تک انکار کیا کہ اچانک ان پہ ساعہ آ پہنچی۔ پھر کیا ہوا؟ کہ یہی وہ لوگ ہوں گے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، پھر یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں، اپنی گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور یہ کتنا برا بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھا رکھا ہے۔ کلام مقدس کی 6ویں سورت کی آیت نمبر 31 کو عنوان سخن قرار دیا۔ موضوع آیت لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات ہے، کہ پروردگار فرماتا ہے جس نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا وہ لوگ خسارے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ یہ اللہ کی ملاقات جو ہے لقاء اللہ، اس کے اوپر کم و بیش قرآن مجید میں 30 آیات موجود ہیں، 30 آیات اللہ کی ملاقات، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات۔ اب اللہ سے ملاقات، اللہ کی ملاقات سے کیا معنی یا کیا مراد لیں؟ علماء نے اس سے کیا معنی اخذ کیا؟ صاحبان علم لغت، انہوں نے اس سے کیا مراد لیا کہ اللہ کی ملاقات، لقاء اللہ، جو لفظ لقاء ہے اس کا معنی ملاقات کرنا، ملاقات، ایسی ملاقات، لقاء کا معنی ایسی ملاقات کہ جس کے اندر مشاہدہ و کلام دونوں پائے جائیں۔ لقاء کا معنی
ایسی ملاقات جس کے اندر مشاہدہ اور کلام، جس ملاقات کے اندر مشاہدہ اور کلام ہو اور مشاہدہ بھی ہو، اس کو لغت میں صاحبان لغت لقاء بولتے ہیں۔ ملاقات کی تو بہت سی قسمیں ہیں، ٹیلی فون پہ بات ہو جائے وہ بھی ملاقات ہے، پردے کے پیچھے سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو مختلف قسمیں ہیں زیارت کی، لیکن لقاء جو ہے اس کا حقیقی معنی جس میں مشاہدہ اور کلام دونوں ہو اسے لقاء بولتے ہیں۔ اب اللہ کی ملاقات سے کیا معنی نکلا؟ جو قرآن میں اللہ نے بار بار اس آیت کو اپنی ملاقات کو دہرایا ہے کہ پروردگار تو کسی مشاہدے میں نہیں آتا کہ مخلوق کی کیا تاب کہ وہ اس کا ادراک کر سکے، نہ کہ وہ جسم و جسمانیات رکھتا ہے۔ ایک طرف قرآن میں فرماتا ہے لا یدرکہ الابصار، یہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، لا تدرکہ الابصار، جبکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، پھر فرماتا ہے کہ جس نے اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ دھوکے میں ہے۔ تو کیسی ملاقات؟ مل کے ذرا صلوات پڑھ لیجیے۔ محمد آل محمد کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ سے ملاقات کتنی ضروری ہے، کیا اہمیت ہے؟ اگر نہیں کوئی ملاقات الہی کرتا تو کیا نقصان ہے؟ پھر کلام پاک میں سورہ یونس میں آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا فیہا، کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ ظاہری دنیا پہ راضی ہیں اور اس پہ اطمینان ہیں، اپنی ظاہری دنیا پہ ہی راضی ہیں اور اسی پہ اطمینان کرتے ہیں، اور ہماری یعنی اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہ کون ہیں؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات کے بارے میں غفلت میں ہیں، اللہ کی آیات سے غافل ہیں، اللہ کی ایک آیت کا غافل، غفلت، انکار یعنی کہ کفر ہے۔ تو اللہ نے اس کی اہمیت بتائی کہ ملاقات خدا کی اہمیت اتنی ہے کہ جسے امید نہیں کہ اللہ کی ملاقات ہو سکتی ہے، فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے دین کی، خدا کی آیات سے غفلت برتی، اس نے مذاق دین بنایا۔ اب اللہ کی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا نظام ہے؟ کہ پروردگار ہماری یہ آنکھیں تجھے دیکھ نہیں سکتی، تو ان آنکھوں میں نظر آتا نہیں، مشاہدہ تیرا ہو نہیں سکتا، پھر نہ کسی تخیل و تصور میں آتا ہے، پھر تیری ملاقات کیسے کرے؟ اور اگر ملاقات نہ کریں تو پھر قرآن کے مطابق اس کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں اور دھوکے میں اور خسارے میں زندگی گزارتی۔ اللہ کی ملاقات، یہ ٹاپک ذرا آغاز سے سمجھنے کے لیے ہوگا کہ اللہ کی ملاقات کتنی ضروری ہے۔ اب لقاء میں نے لفظ کہا کہ جو لقاء ہے اس کے معنی میں مشاہدہ اور کلام دونوں ہوں گے۔ عالم اسلام کے مذاہب میں مختلف عقیدے ہیں اس سے متعلق۔ کچھ مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ملاقات اس دنیا میں ممکن ہے، جیسا کہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ امام مالک کو 99 بار اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، یعنی ان کے عقائد میں یہ لکھا ہوا۔ وہ کبھی کیسا جو ہے نظام انہوں نے لکھا کہ نعوذ باللہ اللہ کا پیٹ جو تھا وہ ڈول کی طرح خالی ہے، اور وہ یعنی ان کے عقائد کے بعد یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی ملاقات ممکن ہے، امکان میں اس کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کچھ مذاہب کا یہ عقیدہ نہیں، اس دنیا میں اللہ کی ملاقات نہیں ہو سکتی،
مرنے کے بعد اللہ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ پھر کچھ مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، نہ دنیا میں نہ مرنے کے بعد، البتہ جنت میں اللہ اپنی ملاقات کروائے گا۔ اور کچھ کا یہ عقیدہ کہ نہیں، نہ دنیا میں نہ جنت میں نہ مرنے کے بعد، اس کی ملاقات اللہ کی ناممکن ہے کہ اس کو دیکھنا، اللہ نظر نہیں آ سکتا، اس کی ملاقات ناممکن ہے۔ یہ عالم اسلام کے مذاہب کے عقائد۔ اور جب آیات پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضروری ہے ملاقات، کہ اگر اس ملاقات کا انکار کریں تو اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں اور دھوکے میں پوری زندگی جہالت میں گزارتے ہیں۔ اب ایک طرف سے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی ملاقات کتنی ضروری ہے، اور پھر انسان کی عقل یہ تسلیم نہیں کر پاتی کہ وہ کیسے مشاہدے میں آئے، اس کو کیسے دیکھا جائے، جو کہ خالق العالمین ہیں، خلاق العالمین، ہر شے سے، کیفیات سے، جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے۔ البتہ کہ اللہ کا قرب خدا ممکن ہے، اللہ کا قرب ممکن ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا قرب ممکن ہے۔ جتنی بھی عبادات الہیہ ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا قرب نصیب ہو، قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کا قرب ہو جائے، یعنی کہ تمام تر عبادات کا نقطہ کمال، تمام تر عبادات کا نقطہ کمال یہ تسلیم کیا کہ انسان کو یقین کامل ہو جائے کہ وہ واجب الوجود موجود ہے، یقین کامل، اس کا قرب ہو جائے۔ یقین کامل میں نا حق الیقین کی منزل پہ ہو جائے، اس کا رب العزت کے قرب میں حق الیقین کی منزل، اور یہ یقین کامل ضروری ہے۔ لیکن یہ یقین کامل مشاہدے کے بغیر یہ یقین حق الیقین کی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ پھر اس کی دلیل میں قرآن کی ایک آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربی انی ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ آواز کیا آئی کہ ابراہیم اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں رکھتے اس بات؟ قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقین ہے لیکن اطمینان قلب نہیں ہے۔ ثابت ہوا حق الیقین تک پہنچنے کے لیے مشاہدہ ضروری ہے، اور مشاہدے کے بغیر حق الیقین کی منزل پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس ذات کے قرب کے پہنچنے کے لیے حق الیقین چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ انتظام اور اہتمام پہلے سے کر رکھا ہے کہ یہ مخلوق مجھ تک پہنچ نہیں سکتی، اور میرا ان تک جانا ناممکن ہے، میری شان کے خلاف ہے۔ البتہ اس ذات نے اپنے اور مخلوق کے درمیان کچھ ایسے پاک آئینے اور چہروں کو رکھ دیا ہے، فرمایا کہ اگر ان کو دیکھ لو حق الیقین معرفت کی منزل پہ گویا خدا کی زیارت کرو۔ علی ولی اللہم صلی علی محمد وآلہ، خاندان زہرا پہ مل کے بلند تر صلوات۔ کہ حق الیقین مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں۔ نبی ہو کہ اس نے یہ ثابت کیا کہ حق الیقین کی منزل مشاہدے کے بغیر یہ انسان کی عقل تسلیم کرتی ممکن نہیں، اور اس کا قرب پروردگار کا حق الیقین کی منزل پہ جا کے حاصل کرنا مشاہدے کے بغیر ناممکن ہے۔ اس نے یہ اہتمام کیا، اس نے اپنے اور مخلوق کے درمیان کچھ ایسے وسیلے قرار دیے ہیں، کچھ ایسے دروازے قرار دیے ہیں جو کہ باب اللہ ہیں، اللہ کا دروازہ ہے۔ آل محمد اللہ کا دروازہ ہے۔ زیارت جامعہ کبیر میں واضح الفاظ لکھے ہیں، بڑے کمال کے فضائل مولا امام علی النقی علیہ السلام
زیارت کو ہم روز اس کا ایک جملہ پڑھیں گے، کمال کے فضائل ہیں کہ اس میں مولا نے فرمایا کہ یہ وہ، یعنی جب آپ کسی بھی معصوم کے حرم کی زیارت کرنا چاہیں تو پوچھا گیا تھا مولا کوئی ایسی زیارت جو تمام تر اوصاف سے بھرپور اور جامع زیارت ہو، جو ہر حرم پہ ہر معصوم کی زیارت کرتے وقت جامع زیارت ایسی بتائیں جو ہر معصوم کی حرم کی زیارت پہ ہم پڑھ سکیں۔ تو وہ زیارت جامعہ کبیر مفاتیح الجنان، اس کو پڑھیے، ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے، معصومین کا حکم ہے، اور اس کو پڑھنے سے انسان کا ظرف وسیع ہوتا ہے کہ اللہ نے آل محمد کے کیا فضائل رکھے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا کمال ہے اس کا کہ یہ آل محمد اس تک پہنچنے کا، اس کی شناخت، اس کی پہچان کا ذریعہ ہے کہ کیوں یہ زمین پہ اللہ کے چہرے ہیں، وجہ اللہ، یہ وہ اللہ کے چہرے ہیں جن کو فنا نہیں، وجہ اللہ۔ یہ جو لفظ وجہ اللہ ہے، وجہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو پہچان کا ذریعہ ہو، یعنی مفہوم یہ نکلتا ہے جو پہچان کا ذریعہ، چہرہ میں نا پہچان کا ذریعہ۔ ایک عام انسان ہے نا، آپ سب انسان، آپ سب کے چہرے ڈھانپ دیے جائیں اور باہر سے کوئی انسان آئے، اسے کہا جائے کہ بتاؤ ان میں کون کون ہے، وہ تو پہچان نہیں سکے گا چہروں کے بغیر کہ فلاں کون ہے فلاں کون ہے۔ کیوں کہ یہ وجود اس چہرے کے بغیر پہچانا نہیں جا سکتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اس ذات نے اس چھوٹے سے وجود کی پہچان کا ذریعہ تو چہرہ رکھا، جو واجب الوجود ذات ہے اس نے اپنی ذات کی پہچان کا ذریعہ نہ بنایا ہو؟ اس نے پہچان کے ذریعے بنائے ہیں، اور اس کی پہچان کا ذریعہ یہ آل محمد ہیں، جن کو دیکھ کے قرب الہی انسان کو میسر ہوتا ہے، جن کی زیارت وہ کہ اللہ کی زیارت ہے۔ اب مجھے امام کا فرمان یاد آ گیا، مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان اس معرفت سے، فرمان کا مفہوم اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، کہ جو انسان اس معرفت سے کہ جو حق ہے میرے جد حسین کی روزے کی زیارت کرے، جو انسان، امام رضا فرما رہے ہیں کہ جو انسان اس معرفت سے کہ جو معرفت کا حق ہے میرے جد حسین کے روزے کی زیارت کرے، گویا اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی ہے۔ وہ مقام ہے کہ حجت خدا ہر وقت کی، ہر زمانے کی جو حجت ہوتی ہے وہ اللہ کی زیارت اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی مشاہدہ، اس کے ساتھ کلام، یعنی کہ آپ توحید سے ملاقات کرتے ہیں، وہ آپ کو اس رستے تک لے کے جائے گا، صراط اللہ ہے، باب اللہ ہے۔ تو لہٰذا جو قرآن میں اتنی آیات ہیں اللہ کی ملاقات پہ، اب ہم اس کو جسم و جسمانیات میں لا نہیں سکتے، البتہ اس نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے کچھ خاص آئینے بنائے۔ یہ وہ آئینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ اپنے کمالات کا عکس منعکس کرتا ہے، یعنی آئینہ جو آل محمد ہیں یہ آئینہ توحید ہیں، آل محمد آئینہ توحید ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے تمام تر صفات و کمالات کا عکس، یعنی وہ اپنی ذات کا، اپنے جمال کا عکس جس آئینے میں منعکس کرے، اس آئینے کو آل محمد بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، انی مرآت الرحمن من رآنی فقد رآ اللہ، کہ میں محمد زمین پہ اللہ کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا خدا کو دیکھا۔ مل کر اللہ یا رسول اللہ، یا علی
अल्लाह। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह बार बार कुरान में लिक़ाउल्लाह लिक़ाउल्लाह, फिर एक जगह तो यूँ फरमा दिया कि जिसने अल्लाह की मुलाकात का इनकार किया फ़हबितत आमालहुम, हमने उसके तमाम अमल को बर्बाद कर दिया। अल्लाह की मुलाकात का इनकार, तमाम अमल ज़ाया, बर्बाद। ये देखिए कैसे कड़ी जोड़ मिल रहा है कि जो फरमान रसूल है कि मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, कि वो शख्स जो इस हालत में मरता है कि अपने वक्त के ज़माने के इमाम की मारिफत नहीं रखता, इमाम ज़माना की जिसमें मारिफत नहीं है, पहचान नहीं है, मुशाहिदा मुलाकात नहीं कर सका, कामयाब नहीं हो सका, गोया कि वो जहालत की मौत है, यानी कि तमाम अमल मरदूद है। क्यों कि हुज्जत खुदा, हुज्जत ज़माना आईना तौहीद होता है, जो खुदा और उसकी मखलूक के दरमियान राब्ते का ज़रिया होता है। इसे तो फरमाया था कि मेरे जाद हुसैन के कुब्बे के नीचे जो दुआ की जाती है वो दुआ डायरेक्ट अर्श को छूती है जाके, क्योंकि अल्लाह ने हुसैन और अपने दरमियान कोई फासला रखा ही नहीं। आले मोहम्मद और उसके दरमियान उसकी इतनी कुर्बत में है, अल्लाह के इतने कुर्ब हैं, उसके इतने कुर्ब में हैं कि अब इनके और उसके दरमियान कोई फासला रह ही नहीं गया। फिर ज़ियारत जामिया कबीर का जुमला, ला फरका बैनहुम व बैनका, तेरे है अल्लाह, तेरे और इनके दरमियान कोई फर्क नहीं, इल्ला इबादुक सालिहीन, मगर ये कि ये तेरे सालेह बंदे हैं, वरना इसके अलावा और कोई फर्क नहीं। ज़ियारत जामिया कबीर के जुमला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, यानी कि जो इबादत आप करते हैं, अगर आप इस इबादत से यकीन कामिल ना हासिल कर सके तो गोया आपकी इबादत रायगा है। इबादत का मतलब कुर्ब इलाही, और कुर्ब इलाही कब नसीब होगा? जब कामिल यकीन, हक्कुल यकीन की मंजिल पे पहुंचेंगे। हक्कुल यकीन, इस पे बात करके ख़त्म करते हैं आज। हक्कुल यकीन, ये यकीन की तीन किस्में, एक इल्मुल यकीन, एक होता है ऐनुल यकीन, और आखिरी यकीन की जो स्टेज हक्कुल यकीन। इल्मुल यकीन ये सारी उलमा की बातें हैं, हम सिर्फ तज़क्कुरन ज़िक्र के लिए इसको अर्ज़ करते हैं, सबक सुना रहे हैं, वरना हमारी क्या औकात कि उनका ज़िक्र कुजा, हम खाकी इंसान कुजा। अलबत्ता कि वो नारे इब्राहीम की आग को बुझाने वाले परिंदे की तरह उसकी चूंच से कि पानी से आग बुझ तो नहीं जाएगी, अलबत्ता बुझाने वालों में नाम तो आज हम उनका जिक्र बयान नहीं कर सकते, अलबत्ता करने वालों में, कोशिश करने वालों में, क्योंकि इनका जिक्र अल्लाह का जिक्र है। जिक्र ना इबादत, हमारा जिक्र अल्लाह की इबादत है, लिहाजा इनका जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र किसी किताब है कमा हक को बयान कर सके, बस अपनी कोशिश और इस्तेदाद से, उसकी तौफीक से अपना हिस्सा लगवाते हैं। हक्कुल यकीन आखिरी यकीन की मंजिल होती है। इल्मुल यकीन मिसाल से समझाऊं, यहाँ बैठे हैं और बाहर कोई आग जलती है और आग जलने की बू आती है, वो जो बू आई है आपके मशाम से, हवा से खमसा से आपके दिमाग तक पहुंची, उससे इल्म हुआ कि कोई आग जल रही है, कोई शय जल रही है, इल्म हुआ। ये है इल्मुल यकीन, ये जो यकीन की मंजिल है इल्मुल यकीन। आप चल के बाहर निकले और देखा कि दूर से आग के शोले जो हैं धुआं उठ रहा है, अब आपने आंखों से देख लिया, अब जो आपने आंखों से देख लिया, अभी जो यकीन की मंजिल हो गई ये ऐनुल यकीन होगी। अब आंखों से देखा यानी मुशाहिदा किया, दिमाग ने तस्लीम किया, अब आप उसके कुर्ब में गए, कुर्ब में, कुर्बत याद रहे कि हर इबादत का मकसद कुर्बतन अल्लाह का कुर्ब है। अब उस
آگ کے قرب میں گئے، اس کے قریب گئے، جو آپ قریب گئے آپ کو اس آگ کی خصوصیات کا اثر ہوا، یعنی اس کی تپش محسوس ہوئی۔ آگ کی تپش یعنی آگ کی خصوصیت تپش، آگ کی خصوصیت تپش وہ آپ کے اندر منتقل ہوئی۔ جو اس کی خصوصیت آپ کے اندر منتقل ہوئی، اب جا کے آپ حق الیقین کی منزل پہ پہنچے ہیں، یعنی اب آپ آگ کے قرب میں پہنچے ہیں۔ اب آل محمد اور اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ آگ کے اوپر جا کے کھڑے ہوئے، دیکھ لیا، اب اسی آگ میں یوں سمجھ لیجئے آگ کے شعلے بھی ہیں اور لوہے کے ٹکڑے رکھ دیجئے، کچھ لمحے بعد وہ جل کے سرخ انگاروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ آگ کی تاثیر کو لے کے اس کی تپش کو اپنے اندر، آگ کی تپش کو اپنے اندر لے کے اس اتنی تپش لی، اس کی اتنی خصوصیت اپنے اندر جذب کی کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو مار دیا۔ اب ان کی اپنی لوہے کی اپنی کوئی شناخت نہیں رہی۔ اب اوپر سے آنے والے کو یوں لگے گا جیسے یہ آگ کا انگارہ ہے، لوہا نہیں۔ اس لیے آل محمد فرماتے تھے کہ اللہ اور ہمارے درمیان، یہ آقا خمینی کی کتاب پرواز الملکوت میں یہ فرمان کوڈ کیا کہ اللہ اور آل محمد کے درمیان کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ یہ عبادت الہی میں اتنے قرب میں پہنچ جاتے ہیں، اتنے قرب میں چلے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نحن ہوا نحن انا نحن ہوا، کہ ہم اللہ کی قرب میں، اس کی قربت میں، اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ توحید کا اللہ اپنا رنگ اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ پھر دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ آگ کے شعلے ہیں یا لوہے کے شعلے ہیں، البتہ آگ کے شعلے آگ ہی ہے، لوہا لوہا ہی ہے۔ فرمایا کہ وہ ہی ہم ہیں۔ یہ کچھ حالات ہیں، اس کے قربت میں اتنا چلے جاتے ہیں کہ توحید کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، یعنی اپنے وجود کو فنا کر دیتے ہیں اللہ کی قربت میں۔ یہ سارا عقل تسلیم کرتی ہے، اس میں کیا شرک ہے؟ آل محمد کے فضائل، اگر ہر عبادت کا معنی قربت الہی ہے تو آل محمد سے زیادہ اللہ کے قرب میں کون ہوگا؟ اور قرب کی انتہا یہ ہے کہ حق الیقین کی منزل پہ پہنچے، اور حق الیقین پہ آل محمد سے زیادہ کون ہوگا؟ اور جب وہ اس کے حق الیقین کی منزل پہ پہنچیں گے پھر وہ نہیں رہیں گے، انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اور وہ ان سے اتنا راضی ہوا کہ اب ان کی شناخت ان کی نہیں، اس کی شناخت ہوگی۔ جو دیکھے گا ان کو فرمائیے وجہ اللہ، زیارت اللہ کے ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، سلیمان، نعرہ حیدری، یا امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ کیوں کہ یہ ذریعہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا، ہم اس کی ملاقات کر نہیں سکتے، البتہ یہ پاک ذوات مقدسہ اور انوار الہیہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کی ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس کی ملاقات کا ذریعہ حاصل کرتے ہیں، اس کے قرب تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کا قرب آل محمد کے بغیر ممکن ہی نہیں، کیوں کہ وابتغوا الیہ وسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے تک آنا پڑے گا۔ پھر زیارت جامعہ کبیر کا جملہ، من قصدہ توجہ بکم ومن اراد اللہ بدأ بکم۔ اے آل محمد، جس نے یہ ارادہ کیا کہ اس تک پہنچے، بس اسے چاہیے کہ وہ آپ کے در پہ آئے۔ من اراد اللہ، یہ امام کے جملے ہیں زیارت جامعہ مفاتیح الجنان میں، کہ جس نے اللہ تک پہنچنے کا، جس نے اللہ کا ارادہ کیا تو کیا کرے؟ فقط بدأ بکم، اسے چاہیے کہ وہ آپ کے در پہ آئے، کیونکہ یہ باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے۔ ومن توجہ اور من قصدہ توجہ بکم، اور جس نے اس ذات کا قصد کیا، ارادہ کیا، اسے چاہیے کہ وہ آپ کی طرف توجہ کرے، ان کی طرف، کیونکہ اس کی قربت میں ان کو دیکھ کے حق الیقین کی منزل پہ پہنچیں گے، پھر جا کے آپ کی ہر شے کامیاب ہے اور اس مقام تک پہنچیں گے۔ لیکن افسوس کہ دنیا والوں نے آل محمد کی عظمت کو نہ سمجھا، کہ یہ وہ گھرانہ تھا
جو خدا کی پہچان کا ذریعہ، اللہ کے کمالات کا آئینہ ہے زمین پہ، اس کی صفات کے مظہر تھے، جو خدا کے رنگ تھے، خدائی رنگ، صبغۃ اللہ، قرآن میں لفظ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن صبغۃ اللہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ رنگ جو رنگ ہو نظر آئے وہ اللہ نہیں، اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہوتی ہے جن کو دیکھ کے اسے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے رنگوں کو امت نے یوں بے رنگ کیا۔ عزادارو، آج یکم سفر گزری، یہ وہ خاندان آل محمد عصمت و طہارت کے کہ جن کے قصیدے خود خدا عرش پہ پڑھتا ہے، جن کی طہارت کے آج یکم محرم کو اسی طہارت کی مالکہ سیدزادیوں کو دربار شام کے حرم میں لے جایا گیا۔ کیا گزری آج کے دن بتاؤں کہ زینب کبریٰ ثانی زہرا کہ وہ بی بی جو ساری زندگی اپنے بابا کے سامنے چادر کے بغیر نہیں آئی تھی، امیر المومنین امام المتقین، وہ جو کائنات پہ حجت ہے علی، اس کے سامنے آنے سے جو شرماتی تھی، اللہ جانے آج اس زینب پہ کیا گزری ہوگی جب شرابی کا بازار ہوگا، زینب کے سر پہ ردا بھی کوئی نہ ہوگی۔ یہ زینب جانے، زینب کا جگر جانے۔ عزادارو، روایت میں لکھا ہے جو ہی آل محمد کا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا، امام سجاد فرماتے ہیں ان لوگوں نے ہمیں ایسے اونٹوں پہ سوار کیا جن کی پشتیں برہنہ تھی، ہم میں سے جو بھی روتا تھا مولا فرماتی یہ نیزے کی انیوں سے ہمیں چپ کرواتے تھے، نیزے کی انیاں مارتے تھے، عزادارو ہمیں رونے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ غربت ہے آل محمد کی، امام سجاد کی یہ غربت ہے کہ ایک تو ظلم ہوا اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ کہ اس ظلم کو سہنے کے لیے انسان روتا ہے، جگر کو حوصلہ ہو جاتا ہے، لیکن سجاد کا جگر خون بن کے اس لیے باہر آیا کہ سجاد کو ظلم پہ رونے نہیں دیا گیا اور ظلم کا اظہار نہیں کرنے دیا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ خون بن کے آنکھوں سے وہ ظلم عیاں ہوا۔ عزادارو، روایت میں لکھا جب یہ قافلہ شام کے بازار کو سجایا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا صحابی سہل ابن سعد روایت کرتا ہے، کہتا میں بیت المقدس کی زیارت سے دمشق میں آیا تھا، میں نے دیکھا کہ شام کے بازاروں کو بڑا سجایا جا رہا ہے، شام کی عورتیں دبل بجا رہی ہیں، آراستہ کیا جا رہا ہے بازاروں کو، تماشا گروں کو بلایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا ہے شام والو کیا آج تمہاری کوئی عید کا دن ہے؟ کہا کہ تم مسافر ہو، کیا تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں میں مسافر ہوں۔ کہا کہ آج اللہ کے رسول کا نواسہ حسین کے سر کو اور اس کی اہل بیت کو بازاروں میں لایا جائے گا۔ حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی، یہ سننا تھا، صحابی رسول نے سر پیٹ لیا، رو کے کہا کہ آسمان پھٹ کیوں نہ گیا، زمین نے نگل کیوں نہ لیا، ہائے غربت، اس امت نے اپنے رسول کے بیٹے کو ذبح کیا۔ عزادارو، یہ کیا لمحہ تھا، جو ہی یہ کہتا ہے آل محمد کا قافلہ بازار میں داخل ہوا، سب سے آگے ایک ایسا سر تھا جو شمر کے نیزے کے اوپر سوار تھا، کہتا یہ وہ سر تھا کہ جو میں نے کبھی رسول اللہ کی آغوش میں دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول اسے بوسے دیتے تھے۔ پھر آگے ایک سر آیا جو کہ ہم شکل مصطفیٰ تھا، پھر ایک سر آیا جو علی کی شبیہ تھا اور وفا کا شہنشاہ لگتا تھا، یوں لگتا تھا کہ اس کے سارے ارمان کے اوپر پانی پھر گیا ہو۔ ہزاروں کہتا ہے جب سارے سر آئے، سروں کے پیچھے ایک قافلہ تھا، آل محمد کا قافلہ، سب سے آگے سید سجاد، ان کے پیچھے آل محمد کی آل اطہار کی سیدزادیاں۔ ہزاروں سر پہ چادر نہیں ہے،
برہنہ پشت والے اونٹوں پہ سوار ہیں۔ آج زینب وہی زینب کہ جو بابا کے سامنے چادر کے بغیر کبھی آنے سے شرماتی تھی، یہ وہ زینب ہے آج شام کے بازار میں۔ ذرا جو ہی یہ قافلہ داخل ہوا، ایک بی بی نے فریاد کی، ہائے غربتا، واہ محمدہ، آج تیری بیٹیوں کو شام کے بازاروں میں یوں تماشا بنایا جا رہا ہے جیسے یہودی اور نصرانی کی عورتوں کو قیدی کر کے لایا جاتا ہے۔ کہتا جب میں نے اس عورت کی، اس بی بی کے درد بھری آواز سنی تو میں قابو نہ پا سکا۔ صحابی رسول سہل ابن سعد کہتا ہے میں بی بی کے قریب گیا اور کہا کہ السلام علیکم۔ کہتا جب میں نے سلام کہا نا تو ایک بی بی نے رو کے کہا شکر ہے جب سے حسین دنیا سے گیا ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا۔ جب سے ہمارا بھائی حسین دنیا سے گیا کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ کون ہے جو آج ہمیں سلام کرتا ہے؟ یہ کہتا میں آپ کے نانا کا صحابی سہل ابن سعد ہوں۔ مرشد زادی حکم کیجیے میرے لائق کیا حکم ہے؟ بی بی فرماتے ہیں کچھ کر سکتا ہے تو اس لائن کو کہے کہ حسین کے سر کو آگے لے جائے تاکہ لوگوں کے ہجوم کا توجہ اس طرف ہو جائے۔ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہم کبھی گھر کے صحن میں چادر کے بغیر نہیں آئی تھی۔ ہزاروں یہ کہتا کہ میں نے 40 مسکال سونا دیا اور اس نے حسین کے سر کو آگے لے گیا۔ کیا منظر تھا کہ اس وقت امام سجاد رو کے فرماتے تھے کہ الشام الشام الشام۔ وہ کون سی شام تھی؟ اس کا ایک منظر یہ سنیے، یہ وہ شام تھی کہ امام سجاد، یہ سہل ابن سعد روایت کرتا ہے میں نے دیکھا کہ شام کے بازار میں اونچے محل پہ ایک 80 سالہ خاتون، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ جو ہی آل محمد کے سر شام کے بازار سے نیزوں کے اوپر سوار گزرے، اس لائنہ نے پتھر کو پھینکا۔ پتھر کا آنا تھا کہ وہ پتھر پتہ ہی کہاں لگا، یہ اس سر پہ لگا جس سر کو اللہ کے رسول بوسے دیا کرتے تھے۔ حضرت حسین کے سر پہ پتھر کا لگنا تھا تو حسین کی پیشانی سے آب کوثر رواں ہوا، حسین کی پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا۔ جب زینب نے حسین کی حالت دیکھی برداشت نہ کر پائی، اپنے آپ کو ہزاروں اونٹ سے نیچے گرا لیا۔ واہ غربتا، واہ محمدہ، ایک وہ وقت تھا جب حسین کے لیے نماز کو روک دیا تھا۔ ہائے غربت، اس امت نے کیا ظلم ڈایا۔ ہزاروں بڑی مشکل سے 3 گھنٹے، لکھا ہے روایت میں کہ 3 گھنٹے مولا حسین کے سر کو یزید کے گھر کے مرکزی دروازے پہ لٹکایا گیا۔ سارے لوگ تماشا اڑاتے رہے اور سیدزادیاں روتی رہی۔ آج حسین کو زینب روتی رہی۔ عزادارو، شام کے بازار، شام کے محل میں جب دربار میں داخلہ ہوا، امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا تھا، اسی رسی میں مجھے باندھا گیا، اسی رسی میں میرے بیٹے امام باقر کو باندھا گیا، اسی رسی سے آل اطہار کی سیدزادیوں کو باندھا ہوا تھا۔ جب اس شرابی کے دربار میں زینب نے قدم رکھا، اب یہ زینب جانے اور اللہ کا عرش جانے کہ وہ تخت پہ شراب پی رہا تھا اور ثانی زہرا، عصمت و طہارت کی ملکہ۔ عزداروں کیا حال ہوگا اس بی بی کے جگر کا جب شامی اور شرابی کے بازار میں بی بی زینب داخل ہوئی۔ یہ شراب کے نشے میں مست تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنے تخت کے سامنے ایک تال میں حسین کے سر کو منگوایا اور بید کی چھڑی منگوائی۔ عزادارو زینب یہ لمحہ دیکھ رہی ہے، اب یہ زینب ہی جانتی ہے۔ عزادارو کیا وقت تھا، اس لائن نے، یزید نے آقا حسین کے سر کے اوپر بید کی چھڑی ماری، ایک گھونٹ شراب کا پیتا اور ایک چھڑی مارتا اور کہتا کہ اے میرے آباؤ اجداد، آؤ آج دیکھو میں نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا۔ آج آپ ہوتے تو میں آپ کو بتاتا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے خونوں کا بدلہ لیا۔ یہ منظر جب دیکھا
تو اسی دربار میں ایک اللہ کے رسول کا صحابی کھڑا ہوا، کہتا لائن تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، تو نے اس سر کی بے حرمتی کی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا محبوب الہی اس کو اپنے گود میں بوسے دیا کرتے تھے۔ یہ وہ سر ہے جس کو اللہ کا محبوب اپنی جھولی میں رکھا کرتے تھے، اس کو بٹھا کے بوسے دیا کرتے تھے۔ عزادارو، ایک جملہ اس لائن کے پاس ایک شامی آیا، یزید سے کہتا ہے، قیامت کا جملہ ہوگا، یزید سے کہنے لگا کہ یزید یوں کر، ان میں یہ جو بچی ہے جو فاطمہ بنت حسین ہے، یوں کر اسے میری کنیزی میں دے دے۔ اللہ جانے جب یہ کنیزی کا لفظ آنا تھا، ایک مرتبہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا، نانا تیرے دین کا آج یہ اجر ہے کہ آج تیری بیٹیاں بازاروں میں فروخت ہو۔ لعنت اللہ کو